اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تاریخی حقائق۔ امیر معاویہ کسی دوسرے قوم میں ہوتے تو تاریخ میں بہت الگ طرح سے جگمگاتے۔ ہم نے تو انہیں صرف یزید کا باپ بنا کر رکھ دیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ بدر، احد اور خندق میں مشرکین کی طرف سے شریک نہیں ہوئے تھے، حالانکہ بدر کے وقت ان کی عمر 19 سال، احد کے وقت 20 سال اور خندق کے وقت 24 سال تھی۔ یہ وہ عمر ہوتی تھی جب عرب کے جوان جنگوں میں شوق سے شریک ہوتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ قریش کے ان 17 لوگوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے باوجود صلح حدیبیہ میں مشرکین کی طرف سے کسی بھی معاملے یا لکھت پڑھت میں شریک نہیں ہوئے۔ کاتب وحی اور کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف بادشاہوں کو بھیجنے کے لیے خطوط لکھوائے۔ اہل حدیثوں کے ہاں جو ایک رکعت وتر پڑھنے کی روایت ہے وہ سیدنا امیر معاویہ سے ملتی ہے۔ اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ثابت ہے کہ معاویہ فقیہ ہیں۔ اگر معاویہ اس طرح پڑھ رہی ہیں تو یقیناً ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فیل ہوگا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گورنر شام رہی ہیں، بلکہ آپ نے 22 سال تک گورنری کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ سب سے کامیاب ترین سپہ سالار اور فاتح رہے ہیں۔ آپ نے قبرص فتح کیا جو یورپ اور مصر کی فتوحات کا دروازہ بنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ ہی زیر نگرانی مسلمانوں کا پہلا بحری بیڑا تیار ہوا اور پھر مسلم فتوحات کا دراز اور سنہری سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے 24 سال تک تقریباً 64 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ آپ نے خوارج سے مقابلہ کیا، جنگ یمامہ میں شریک ہوئے۔ ان کی دور حکومت میں قلات، کندھار، مکران، سجستان، رقہ، سوڈان، افریقہ، طرابلس، الجزائر اور سندھ کے بعض حصے فتح کیے۔ ان کا دور اسلامی خلافت کا سنہری ترین دور تھا۔ ان کے زمانہ میں کوئی علاقہ سلطنت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوا، بلکہ اسلامی سلطنت کا رقبہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ سیدنا معاویہ کے دور میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل سے زائد علاقہ مسلمان کے زیر نگین آ گیا۔ انہی کے دور میں قسطنطنیہ پہ پہلی اسلامی فوج کشی کی گئی اور سب سے پہلے منجنیق کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ نہری نظام، ڈاک خانے، اقامتی اسپتال، جہاز سازی کے کارخانے، علم طب اور جراحت کی تعلیم کا فروغ اور وہ سب کچھ جو ایک زیرک اور ہمدرد خلیفہ اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہے، وہ سب کچھ ان کے دور میں ہوا۔ جب بھی اسلامی تاریخ میں سیدنا امیر معاویہ کو پڑھا، یہی اندازہ ہوا کہ وہ بے پناہ سیاسی بصیرت اور انتظامی صلاحیتیں رکھتے تھے، ورنہ ایسا انتظام سنبھالنا اور اتنی فتوحات کرنا اور اس پہ اپنے دور میں 1 انچ زمین بھی اپنے قبضے سے نہ جانے دینا کسی عام صلاحیت رکھنے والے امیر یا حکمران کی بس کی بات نہیں تھی۔ ایک اور بات جس نے میری توجہ کھینچ لی وہ یہ کہ میری پسندیدہ ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ کو بطور گورنر کبھی تبدیل نہیں کیا۔
حالانکہ انہوں نے ان کے علاوہ سارے گورنر تبدیل کیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو ان کی انتظامی صلاحیتوں اور مملکت کے لیے اخلاص پہ کس قدر بھروسہ تھا۔ تعصبات کو پرے رکھ کر ہمیں حقائق کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔